پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ہمارے ملک کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز سے ایسے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں کہ جن سے آسانی سے ہمارے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا، ہم پر مسلط کیا جانے والا ایجنڈا، ذہنوں کو غلام بنائے جانے والے کام اور ہمارے خلاف کی جانے والی سازشیں پکڑی گئی ہیں، بے نقاب ہو گئی ہیں۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب تو سمجھ جائیے، وہ باتیں، وہ چیزیں جو بڑے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے، جن خدشات کا اظہار کیا کرتے تھے، اب چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہیں۔ ان کا بولا گیا، کہا گیا ایک ایک حرف صحیح نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ان باتوں کو دقیانوسی، پرانی سوچ اور اسی طرح فرسودہ خیالات کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ مگر اب دیکھیے کہ یہ صرف انگلش میڈیم کی بات نہیں ہے، یہ انگریزوں کے کلچر کو، حرام کاریوں کو، فحاشی کو، ترقی کے نام پر تنزلی کو ہم پر مسلط کیا گیا۔ یہ بات صرف انگلش کی نہیں ہے، انگلش زبان کی نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان سیکھنی چاہیے، ہر زبان میں اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا چاہیے، اپنا موقف رکھنا چاہیے، دنیا کو اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی ہر بات بتانی چاہیے۔ مگر یہاں انگلش کے نام پر انگلش لٹریچر، انگلش کلچر، فحاشی کا کلچر اور ہم جنس پرستی، اوریانی، حتیٰ کہ منشیات کا عادی تک کیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لاہور کے ڈیفنس اسکول میں منشیات نہ ملنے پر کلاس فیلو کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا خاموش رہا، بات کو نارمل کر کے بیان کیا گیا اور بس کیس اور اسٹوڈنٹس کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا۔ حالانکہ تشدد کا نشانہ بننے والی بچی کے والدین بارہا اس بات کو اوپن کرتے رہے، عوام کی بیٹیوں کی خاطر، امت کی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے اس پر بات کرتے رہے، مگر اس کو ہائی لائٹ نہ کیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک نامی گرامی اسکول میں ایک بچی نے اوپر کی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر دی۔ اس پر بھی زور نہ دیا گیا اور نہ اس کے حقائق تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچی نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اور اب یہ قوم سیٹ یونیورسٹی کا پرچہ، یہ پچھلے دسمبر کی بات ہے اور اب جا کر اس کی رپورٹس آئی ہیں اور کچھ لے دے ہو رہی ہے۔ میڈیا اس پر بات ہی نہیں کرتا کہ یہ پورے سسٹم کا فالٹ ہے، یہ تعلیمی نظام کی خرابی ہے، یہ صرف امتحانی نظام کی خرابی نہیں ہے کہ امتحانی نظام خراب ہے یا ایک ممتحن کو، ایگزامینر کو ڈسمس کر دیا گیا۔ بات اتنی معمولی، اتنی سادہ نہیں ہے، یہ پورے ایجوکیشنل سسٹم کی بات ہے کہ کیا پڑھایا جاتا ہے، کلاس میں کیا ماحول دیا جاتا ہے، اور پھر جا کر وہ بات پیپر تک آتی ہے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس طبقہ، ٹیچرز اور پبلک میں ایک ڈیبیٹ شروع کی جاتی ہے، ایک زہر ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بارے میں لوگ بات کرنا شروع کریں، بے حیائی عام ہو، لوگ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ بہن بھائی بھی ایسے کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی ایسا کر رہا ہو تو وہ سیف سائڈ بھی اپنائے۔ کیسے یہ بات ہر زبان پہ لائی گئی، لوگوں کو بتایا گیا کہ بہن بھائی بھی آپس میں جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا، ینگ بچوں کو، اور پھر یہ کہ حفاظتی تدابیر کتنی ضروری ہیں، اور پھر یہ کہ ان کا رشتہ، آپس کا تعلق کتنا مضبوط ہو گیا۔ اس ساری چیز کو، اس سارے زہر کو کتنے معقول طریقے سے پیش کیا گیا کہ انہوں نے آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کیا، اور پھر اسٹوڈنٹس کو اپنا ما فی الضمیر اس پر مضمون لکھنے کو دیا گیا کہ آپ کے دل میں جو بھی ہے 300 الفاظ پر مشتمل یہ مضمون لکھ کے دیجیے۔ یعنی اب دیکھیں کہ ایک بچہ نمبر لینے کی خاطر، ممتحن کو خوش کرنے کی خاطر دیے گئے ٹاپک پر کھل کر لکھنا اور دل کی خواہش، ہوس نکالنا پسند کرے گا، گویا آئندہ ہر حرام کاری کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی صرف حادثہ اور غلطی نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میزائل ہے، نسلوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک حرام کاری انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے۔ کبھی کوئی ہم جنس پرستی کا ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے اور کبھی غیر ملکی رقاصاؤں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد پہلے سے بڑا بے حیائی کا کام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ حادثہ اور غلطی نہیں ہے کہ کسی ایک کو ڈسمس کر دیا جائے،
یہ بات اب سمجھ جائیں اور یقین کر لیں کہ ہمارا اسکول سسٹم، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم فلاپ ہو چکا ہے، اور اس میں اب ترقی کی اور اس میں اب کامیابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت اسکول پلس مدرسہ، مدرسہ پلس اسکول کی ضرورت ہے۔ دین دنیا کو اکٹھے پڑھنے اور لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس امتحان نے، اس پرچے نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے۔ یہ نہ تو کوئی جملہ سازی میں، گرامر میں یا ٹاپک میں کوئی فالٹ ہے، یہ پورا ایجنڈا ہے جو بے نقاب ہوا ہے۔ سب سے بڑی حیرت یہ ہے کہ پچھلے دنوں گومل یونیورسٹی نے اس بات کا اعلان کیا کہ کپلنگ اور گیدرنگ میل فیمیل کی ممنوع ہے۔ اس پر ہمارے ٹی وی چینلز اور میڈیا کو اتنی آگ لگی کہ گھنٹوں کے، دنوں کے ٹاک شوز کرتے رہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک اسلامی، ایک ہمارے روایات کی بات ہے، ہمارے مذہب کی بات ہے، اس پر انہیں اتنی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جو آئے روز ایک سے بڑا ایک ٹیسٹ میزائل قوم پر داغا جاتا ہے، وہ اس کو بالکل نارمل اور سویٹ لائٹ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ ہر ٹاک شو میں، مارننگ شو میں اور تقریباً تمام ٹی وی شوز میں اسلام مخالف اور پاکستان مخالف سارے کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 100 میں سے یا 1000 میں سے ایک قانون، ایک بات اسلام کی آ جائے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔